حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ روایت فرماتے ہیں کہ حضور کی خدمت میں ایک اعرابی حاضر ہوا اور وہ اعرابی کہنے لگا کہ حضور مجھے کوئی معجزہ دکھائیں تاکہ میں کلمہ پڑھوں اور مسلمان ہو جاؤں۔ تو حضور نے فرمایا کیا معجزہ دیکھنا چاہتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا حضور اس درخت کو فرمائیں کہ یہ آپ کے پاس آئے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے دیہاتی، جا تو خود جا اور اس درخت کو جا کے کہہ کہ تجھے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ وہ اعرابی اس درخت کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ تجھے حضور بلا رہے ہیں۔ حضرت بریدہ فرماتے ہیں اس درخت نے اپنی جڑوں کو اکھیڑا اور اکھیڑ کر وہ چلنے لگا اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا سلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو۔ تو حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ وہ اعرابی نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر اسلام کی روشنی کو منور کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ وہ اعرابی حضور سے اب اتنا پیار کرنے لگ پڑا، کہنے لگا حضور مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کو سجدہ کر لوں۔ وہ اعرابی کہنے لگا کہ حضور مجھے اجازت دیں میں آپ کو سجدہ کر لوں۔ حضور نے سجدے کی اجازت نہ دی تو وہ کہنے لگا کہ حضور مجھے اجازت دیں میں آپ کے تلووں کو تو چوم لوں نا، کم از کم آپ کے تلووں کو تو چوم لوں۔ تو حضور نے اسے اجازت دی۔ تو اس اعرابی نے، وہ صحابی بن چکے تھے، اس صحابی نے حضور کے تلووں کو چوما۔ آج کا مسلمان کہتا ہے کہ حضور کے نام پر انگوٹھے چومنے چاہیے یا نہیں چومنے چاہیے؟ یار صحابہ تو وہ تھے جو حضور کا لعاب دہن بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ اگر حضور وضو فرماتے تھے تو صحابہ کے درمیان جیسے جھگڑا ہونے لگ پڑے گا کہ پانی ہم نے لینا ہے۔ حضور کے وضو مبارک والا جو پانی ہے وہ زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی کیسر و کسری والنجاشی واللہ ان رأیت ملکا قط یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا واللہ ان تنخم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بہا وجہہ جلدہ، کہ حضور کے صحابہ حضور کے لعاب دہن کو اپنے چہروں پر مل لیا کرتے، اور اگر وضو کا پانی حضور وضو کرتے تو وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ وضو کا استعمال شدہ پانی جو تھا اگر کسی صحابی کو نہ ملتا تو وہ دوسرے صحابی کے ہاتھ کے ساتھ مس کر لیتا اور مس کرنے کے بعد اپنے چہرے پر مر لیتا۔